امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے کہیں سفر کا ارادہ کیا، چلتے چلتے رات کا وقت ہو گیا، قریب مسجد تھی، میں اندر داخل ہوا، میں نے کہا جا کے آرام کرتا ہوں، لیکن جیسے عشاء کی نماز ہوئی لوگ گئے، جو آخر میں مؤذن صاحب تھے، یہ جو خادم تھا مسجد کا، اس نے کہا بابا جی مسجد سے نکلے، میں تالا لگانا ہے، میں نے تالا لگانا ہے، آپ مسجد سے نکل جائیں۔ میں حیران، میں پریشان، یار یہ کیا معاملہ؟ خیر میں اندر سے نکلا تو سامنے ایک تندور تھا، سامنے تندور تھا، میں اس کے پاس گیا، تندور والے کے پاس، سردی تھی، میں نے کہا میں آپ کے پاس یہاں بیٹھ کے رات گزار سکتا ہوں، میں آپ کے پاس بیٹھ کے رات گزار سکتا ہوں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، آپ بیٹھ جائیں، مجھے کیا اس میں مسئلہ ہے؟ کہا میں بیٹھا تو میں نے ایک عجیب بات دیکھی، کہا وہ جو تندور والا تھا وہ جب پیڑا بناتا تھا پھر کہتا استغفر اللہ، اور جس وقت وہ روٹی بناتا پھر کہتا استغفر اللہ، جب وہ تندور میں روٹی لگاتا پھر کہتا استغفر اللہ، تندور سے روٹی نکالتا پھر کہتا استغفر اللہ۔ کہتے 1 گھنٹے سے میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہے، یار یہ کیا؟ میں نے اسے کہا بات سنیں، میں کافی وقت سے دیکھتا ہوں آپ پیڑا بناتے ہیں تو کہتے ہیں استغفر اللہ، آپ روٹی بناتے ہیں پھر کہتے ہیں استغفر اللہ، پھر جب تندور میں روٹی لگاتے ہیں پھر کہتے ہیں استغفر اللہ، اور اس کے بعد جب نکالتے ہیں پھر کہتے ہیں استغفر اللہ۔ نے کہا ہے کہ بابا جی آپ کو معلوم نہیں ہے، اس استغفار کی برکت سے اللہ میری ہر مشکل آسان کرتے ہیں، اس استغفار کی برکت سے اللہ میری ہر پریشانی دور کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس استغفار کی برکت سے میری ہر دعا قبول کی ہے۔ میں نے کہا بابا جی ہر دعا اللہ نے قبول کی؟ کہاں ہر دعا اللہ نے میری قبول کی ہے، ہاں بس ایک خواہش ہے، ایک دعا میں نے اللہ جی سے کی تھی، میں نے کہا اللہ جی امام احمد بن حنبل کے بارے میں نے سنا ہوا ہے کہ وہ بہت بڑا محدث ہے اور اپنے وقت کا بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، لیکن میں کہاں اور امام صاحب کہاں، میں کہاں اور امام صاحب کہاں؟ میرے دل میں خواہش تھی اللہ جی تم مجھ سے میری ملاقات ان سے کروا دے، میں ان سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جب اس کی یہ بات سنی تو میری آنکھوں سے آنسو آئے، میں نے کہا ہے آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ مجھے تو نہیں معلوم، مسافر ہے؟ کہا میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ میں نے کہا میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ کہا اس کی چیخ نکلی، کہا اس استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت میری ہر پریشانی کو دور کرتے ہیں، اللہ میری ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ انسان دعا تو کرے۔ قرآن کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے میں گناہ معاف کروں گا، استغفار کی سب سے پہلے یہ انعام دوں گا کہ میں پاک اور صاف کر دوں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہا کہ بارشیں نہیں ہیں تو استغفار کرو میں بارشیں برساؤں گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال نہیں ہے تو میں مال کثرت سے دوں گا۔ فقر و فاقہ گھر کے حالات ہیں تو استغفار کرو مال دوں گا۔ وَبَنِينَ، کہا اولاد نہیں ہے تو استغفار کرو اولاد دوں گا۔ امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت میری اولاد نہیں ہے۔ کیا کہا؟ میری اولاد نہیں ہے۔ حضرت نے کہا استغفار کثرت سے پڑھا کرو، استغفار کثرت سے پڑھا کرو، اللہ اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ جانے لگا کہ حضرت میں دوبارہ کب آپ کے پاس آؤں؟ فوراً نے کہا کہ جب اللہ نے آپ کو 10 بیٹے دے دیے پھر میرے پاس آ جانا۔ ان کی زبان سے جملہ نکل گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے کہا حسن کو زیادہ نہیں ہو گیا؟ وہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ کہا اللہ فضل والا معاملہ کریں گے، قرآن کے اندر اللہ نے کہا ہے نا استغفار کرو تو میں اولاد دوں گا۔ امیر معاویہ نے پوچھا نا یہ، پھر اس کے بعد کئی سال گزرنے کے بعد وہ شخص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، کہا 10 بچے اللہ نے مجھے دے دیے ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ وظیفہ کہاں سے نکالا؟ پھر انہوں نے یہ آیت قرآن کی کہا، سورہ نوح کے اندر اللہ نہیں فرماتے استغفار کرو میں اولاد دوں گا، میں بیٹے دوں گا، میں باغات دوں گا، میں نہریں دوں گا، ہر مشکل آسان کروں گا، آسانی والا معاملہ کروں گا۔ استغفار تو وہ دولت ہے۔ محدث ابن جوزی سے کسی نے پوچھا کہ عدد تسبیح افضل ہے یا استغفار افضل ہے؟ انہیں کہ تسبیح کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن میں سبح للہ ما فی السماوات، قرآن سارا اللہ کی تسبیح ہے، بہت فضیلت ہے۔ لیکن ایک بڑی بات، بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے۔ کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ جب کپڑے میلے ہو جائے نا تو ان کو خوشبو نہیں لگایا جائے، ان کو خوشبو لگانے کے بجائے اگر صابن سے دھو لیں نا تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ تسبیح تو خوشبو ہے، تسبیح کی مثال تو خوشبو لگانا ہے۔ کپڑے اگر میلے ہیں تیرے تو صابن سے استغفار سے دھو لے۔ اور آج ہم میں سے ہر ایک کے کپڑے میلے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے کپڑے میلے ہیں، ضمیر گندا ہوا ہے۔ تو استغفار سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرے۔ استغفار کی برکت سے
دیکھیں اللہ رب العزت کیسے حالات کو درست کرتے ہیں، دیکھیں اللہ کیسی مشکل کو آسان کرتے ہیں، استغفار کی وجہ سے اللہ ہر قسم کی پریشانی کو دور کرتے ہیں۔